قرآن کہہ رہا ہے زبور کا تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس، قلیل من الکتاب، تھوڑا سا، پوری زبور یاد نہیں تھی. تو اس شخص کی عزت و برکت قرآن نے درج کر دی کہ وہ چشم زدن میں اتنا بھاری تخت اٹھا کے حضرت سلیمان کے سامنے لے آئے. اور یہ کوئی کہانی قصہ کوئی پرانی کتاب اٹھا کے نہیں لایا ہوں آپ کے سامنے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن میں سے اللہ والوں کی شان پڑھ رہا ہوں. ہائے مجھ کے کہو سبحان اللہ، کہ یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اعزاز دیے. اور یہ زبور کا حافظ ہے اور سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک ولی ہے. ہم قرآن والے ہیں اور ہم حضور کی امت میں ہیں. تو بتائیے ہمارا انداز کیا ہوگا، حضور کی امت کا ولی کیا ہوگا، اور حضور کی امت کے قرآن کا حافظ کیا ہوگا، حضور کی امت کے قرآن کا عالم کیا چیز ہوگا. یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بس اللہ نے ہمیں باندھا ہوا ہے، ورنہ اس قدر برکتیں اللہ نے قرآن کے اندر رکھی ہیں، اس قدر رحمتیں قرآن کے ساتھ جوڑی کہ یہ تو ایک تخت لایا. اللہ والے جو حضور کے امت میں جو اللہ کے ولی شامل رہے، ان کے لیے تو معاملات اس سے کہیں بڑے تھے، بہت بڑے بڑے معاملات میں اللہ نے ان کو موقع دیا. اس لیے اولیاء کرام کی کرامات کا وجود اور اولیاء کرام کی کرامات کا انکار یہ کسی صورت بھی ایک چیز نہیں ہے. اور یہ کہنا استغفر اللہ کے بابے چیز کیا ہے، استغفر اللہ، یہ قرآن سے ٹکرایا کہ نہیں یہ جملہ تمہارا؟ وہ بھی تو کوئی بابا ہی ہوگا نا، کوئی لڑکا تو نہیں تھا، بزرگ ہی تھا نا کوئی، آپ کے دربار سے کھڑا ہوا اور اس سے کہا حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت سامنے ہوگا. تخت سامنے آ گیا. تو قرآن بیان کر کے یہ اصل میں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ کبھی بھی اللہ والوں کی کسی بھی بات کا انکار اور اس طرح کا انداز بیان کرنا کہ اپنی عقل سے سوچنا. اب کوئی اپنی عقل سے یہاں جو 1000 گھوڑے دوڑائے اور کوئی بیٹھے اور کہے کہ جی میں تو مانتا ہی نہیں کہ ایسا ہوا تھا، تو بھائی آپ نہ مانے. قرآن جب بیان کر دیتا ہے تو قرآن اس کے بعد کسی کی بھی نہیں سنتا. مل کے کہو سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے کہ تم جو مرضی اب سوچتے رہو، ہم نے اپنی بات کر دی. لہٰذا اللہ والوں کی کرامات کو حق سمجھو، ان کا مذاق نہ اڑاؤ. استغفر اللہ. میں نے دیکھا ہے آج ذرا نا تھوڑے سے پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں نا، تو وہ ان باتوں پہ ہنستے ہیں، کہتے دیکھیں آپ بتاتے ہیں کہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی اڑی اور جوتی اڑ کے اس نے وہ اس کو مارا اور مار کے ہاں ہنستے ہیں اس پہ، آگے سے کہہ کے لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ایسا ہوا تھا جی کہ حضرت صاحب وضو فرما رہے تھے تو بجلی کڑکی تو آپ نے بجلی کو پکڑ کے اپنے لوٹے میں بند کر لی. ہنستے ہیں اس بات اور کہتے ہیں دیکھیں کیا باتیں کرتے ہیں یہ. اور پھر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب درس قرآن دے رہے ہوتے، بہت بڑا مجمع ہوتا، تو آپ کی کرسی ہوا میں بلند ہو جاتی اور وہ ہوا میں چلتی چلتی دور تک جاتی تاکہ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو. اب آج کا پڑھا لکھا مولوی جو ہے وہ ہنستا ہے ان باتوں، کہتا دیکھیں یہ کیسے، یہ وہ کیسے. تو آپ ذرا قرآن پہ نا ذرا ہنس کے دکھائیں نا، تم پہ کفر کا فتویٰ لگے یہاں، ذرا ہنسو نا اس بات پہ، ذرا سا ہلکی سی مسکراہٹ بھی لاؤ گے نا تو اللہ تمہیں دین اسلام سے نکال باہر پھینکے گا. قرآن کے اس واقعے کا انکار کر دیا تم نے، تم کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی وہ اللہ والا تھا اور جس کا وہ والا تھا اس نے کر دیا. تم سبزی والے ہو نا تو سبزی تک رہو نا، تم کارخانے والے ہو بولو تم کارخانے تک رہو، تم سیمنٹ والے ہو سیمنٹ تک رہو، تم کپڑے والے ہو بولو کپڑے تک رہو. وہ اللہ والا ہے، اس کی پہنچ اللہ تک ہے. لہٰذا وہ اللہ تک پہنچتا ہے نا، وہ اللہ کی برکتیں رکھتا ہے، اس کے پاس اللہ کی قوت ہے. اپنی اوقات کے اندر رہو، وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ والا ہے، وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ ممکن نہیں. سائنس نہیں مانتی، سائنس تو کہتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا. بھئی یہ سائنس یہ قرآن کی لونڈی ہے. ہائے، سائنس قرآن کی نوکرانی ہے، قرآن کہیں بڑا ہے اس سے. لہذا اللہ والوں کی کسی کرامت کا انکار کبھی نہ کرنا. کوئی سنو تو کہو بھائی بزرگوں کے بارے میں اس سے بھی بڑی باتیں، جب وہ ہیں ہی اللہ والے تو پھر کچھ بھی کریں. یہ قرآن کا مضمون بنا دیا. اللہ جانتا تھا حشر تک کا قیامت تک بڑے بڑے بد نصیب اتریں گے، بڑے بڑے ظالم آئیں گے جو میرے بزرگوں کے اوپر تانا زنی کریں گے، تو اس کے لیے لکھ دیا.